دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کی داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے شراب سے۔ کہتے ہو سنیوں کی تنظیم ہے، یہ پاکستانی تنظیم دعوت اسلامی والوں کا رد کیوں کرتے ہو؟ یہ تو سنی ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہے، مگر میں بتاؤں ان کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اسٹیج سے، ہمارے جلسوں سے وہابیوں دیوبندیوں کا رد نہیں ہوگا۔ وہابیوں دیوبندیوں کا اور مثبت انداز میں عقیدہ اہل سنت بیان کیا جائے گا۔ اب یہ کیا لاتے ہیں؟ سنیے گا، فریب سنیے، دھوکہ سنیے۔ یہ لاتے یہ ہیں کہ جب ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں تو جو نبی کو آخری نہیں مانتے ان کا رد خود ہو جائے گا۔ یہ میں بتا رہا ہوں ہیلا بہانا یہ لے کر کے آتے ہیں۔ ہم کہیں گے نبی کو علم غیب ہے تو جو لوگ علم غیب نہیں مانتے ان کا رد اسی میں ہو گیا۔ ہم مانتے ہیں کہ نبی مالک و مختار ہیں، جو مجبور و بے بس مانتے ہیں ان کا رد اسی میں ہو گیا۔ تو میں کہوں گا اچھا تمہارے پاس کوئی اور قرآن اترا؟ بولیے کوئی اور قرآن اترا؟ قرآن ہی کی روشنی میں آؤ۔ قرآن میں کیا ہے؟ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، سبحان صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تم نے انعام فرمایا، ان کا راستہ جن پر تم نے انعام احسان فرمایا ہے نا۔ جب اتنا کہہ دیا قرآن نے، جب اتنا کہہ دیا قرآن نے ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، تو جن پر انعام نہیں ان کا رد ہو گیا، ان کا رد ہو گیا نا تمہارے طریقے اصول سے ضابطے سے۔ تو پھر قرآن آگے کیوں کہہ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب رد اتنے سے ہو گیا، بات اتنے میں پوری ہو گئی۔ تو جب بات پوری ہو گئی اس کے بعد جب بات کی جا رہی ہے تو وہ بات زائد ہو گئی۔ اب قرآن زائد ہونے سے پاک ہے، اتنے میں ان کا رد ہو گیا جو صراط مستقیم پر نہیں ہے، مگر قرآن نے بتا دیا ایسا فتنہ کرنے والے آئیں گے، وہابی کا نام نہیں لینا چاہیں گے، دیوبندی کا نام نہیں لینا چاہیں گے، قادیانی کا نام نہیں لینا چاہیں گے، اور کہیں گے ہم نے اتنا کہہ دیا رد ہو گیا۔ تو قرآن کہتا نہیں، جہاں یہ کہو کہ ان کے راستے پر چلا جن پر تم نے انعام فرمایا، وہیں یہ بھی کہو ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا ضالین، اور گمراہوں کے راستے سے بچا، گمراہوں کے یعنی قرآن نے بتا دیا۔ یہ بھی کہو کہ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو علم غیب ہے، یہ بھی کہو سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مالک و مختار ہے، یہ بھی کہو کہ نبی سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، یہ بھی کہو کہ ہمارا نبی سب سے بے مثل بے مثال ہے، یہ بھی کہو جیسا علم نبی کو ہے ویسا کسی کو نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے، یہ بھی کہو میرے نبی جیسا کوئی پیدا نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، اور وہیں پر یہ بھی بتا دو جو نبی کے علم غیب پر اعتراض کرے اس کا کیا حکم ہے، جو نبی کو بے بس کہے اس کا کیا حکم ہے، جو نبی کی شان گھٹائے اس کا کیا حکم ہے، جو نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھے اس کا کیا حکم ہے، جو نبی کو چمار سے زیادہ دلیل لکھے اس کا کیا حکم ہے، جو نبی کو بے بس اور مجبور لکھے اس کا کیا حکم ہے، جو نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کو معاذ اللہ جہنمی بتائے اس کا کیا حکم ہے، جو نبی کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا کو خطا پر کہے اس کا کیا حکم ہے، یہ سب بتاتے چلے جاؤ۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ تم کہتے ہو ہمارے وہاں نام نہیں لیا جائے گا اور اعلیٰ حضرت کو نام لے کے رد کریں، تم کیسے مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت والے ہو؟ اعلیٰ حضرت کہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، اور تم پڑھتے ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، معاذ اللہ۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ
کہتے رد کیوں ہوتا ہے ان کا؟ دعوت اسلامی پاکستانی تنظیم کا رد کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہے کتاب میرے ہاتھ میں، فیضان سنت، اور سب سے مین سنت کو اس میں بیان ہی نہیں کیا، سب سے عظیم سنت کو بیان ہی نہیں کیا۔ سب سے عظیم سنت یہ ہے کہ گستاخ رسول کا رد کیا جائے، یہ اس میں ہے ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، اسی کے اندر ایک جھوٹا خواب چھاپا ہے۔ کہتے ہو غلطی کیا ہے؟ سنی ہے، کام کر رہے ہیں، اتنے ملکوں میں مدرسہ چلا رہے ہیں اور ادارے چلا رہے ہیں، یہ چھاپ رہے ہیں۔ ابھی ہم یہ بھی بتائیں گے کیسے کیسے چھاپ رہے ہیں، وہ بھی بتائیں گے۔ اور اس کے بعد خرابی کیا ہے، غلطی کیا ہے؟ تو اگر یہ کرنا، مدرسہ چلانا، اگر یہ کرنا، لوگوں میں گھوم گھوم کر کے نماز کی دعوت دینا، اگر یہ کام ایسا ہے کہ اس کی بنیاد پر ان کو غلط نہ کہا جائے، تو پھر وہابیوں دیوبندیوں کو غلط کیوں کہتے ہو؟ وہ بھی مدرسہ چلا رہے ہیں، قرآن وہ بھی چھاپ رہے ہیں، حدیث وہ بھی چھاپ رہے ہیں، نماز کی دعوت وہ بھی دے رہے ہیں، تو ان کو بھی غلط کہنا بند کرو۔ اور تم تو بند کر چکے ہو، بند کرنے کی کوشش میں ہو، مگر ہم بند نہیں ہونے دیں گے، بند کو بھی کھولیں گے، بند کو بھی تم بند کرے رہو، ہم کھول کھول کے دکھاتے رہیں گے، تمہاری کھول کھول کے دکھائیں گے کیسی ہے نا۔ یہ دیکھیے کتاب فیضان سنت صفحہ نمبر 44 ہے، اور ہیڈنگ کیا لگائی؟ اہل اجتماع کی مغفرت ہو گئی۔ اب سنیے آگے، ایک اسلامی بیان بھائی کا حلفیہ بیان ہے کہ میں شب برات 15 شعبان 1407 ہجری کو لانڈی کے قبرستان میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک تھا، مگر میرا دعوت اسلامی کا امیر دعوت اسلامی کا بیان شروع ہونے میں تاخیر کے سبب میں اکتا کر چلا گیا۔ نماز فجر کے بعد جب سویا تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اب یہاں جملہ غور کیجیے گا، حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا اے نادان، لانڈی کے قبرستان میں آج رات جو اجتماع ہوا اس میں جتنے لوگ آخر تک شریک رہے ان سب کو بخش دیا گیا، ان سب کو۔ اگر تو بھی آخر تک شریک رہتا تو تیری بھی بخشش کر دی جاتی۔ اب آپ کہیں گے اس میں خرابی بتائیے، اب سنیے، اس نے پورے سن لیا، اب آپ سنیے کیا لکھا۔ امیر دعوت اسلامی الیاس اختار کا بیان شروع ہونے سے پہلے وہ گھر آ گیا، حضور خان میں تشریف لائے اور کیا فرما رہا ہے؟ جتنے لوگ آخر تک شریک تھے، شریک صرف نہیں، آخر تک شریک تھے، ان سب کی بخشش ہو گئی، ان سب کی۔ اور فرمایا آگے اے نادان، تو بھی اگر آخر تک رہتا تو تیری بخشش ہو جاتی۔ یعنی اس کتاب سے، اس خواب سے یہ بتانا چاہا کہ الیاس اختار کا جن لوگوں نے بیان سنا ان سب کی تو بخشش ہو گئی، اور یہ شخص نہیں سنا تو بخشش، اور حضور کی زیارت ہو رہی، حضور کی، یعنی جس کو حضور کی زیارت ہو اس کی بخشش نہیں ہو رہی ہے، جس کو حضور کی زیارت ہو رہی ہے اس کی بخشش نہیں ہو رہی ہے، اور جو اس کا بیان سن رہا ہے اس کی بخشش ہو رہی ہے۔ یعنی اس کے بیان کا مرتبہ حضور کی زیارت سے زیادہ، حضور کی زیارت ہو بخشش نہ ہو، اس کا بیان سن لے تو بخشش ہو جائے۔ شرم نہیں آیا ایسا خواب
یہیں تک نہیں صرف بیان سننے پر بخشش، بلکہ چھاپا وہیں تک نہیں، وہ تو مجلس میں گیا تھا نا، وہ تو مجلس میں بات تھی. اب تو حال یہ ہو گیا ہے جو مدنی چینل میں ساتھ دے افطار کا، اس پہ رحمت ہو خدا کی کرم سرکار کا. مدنی چینل میں جو ساتھ بے وقوفو، اعلیٰ حضرت نے کیا درس دیا ہے؟ چینل پہ ساتھ دینے میں بخشش کرواتے ہو، ٹی وی پہ ساتھ دینے میں بخشش کرواتے ہو، اور تم اپنی جماعت کا ساتھ دینے میں بخشش کرواتے ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت یہ نہیں فرماتے میرا ساتھ دو، میری تنظیم کا ساتھ دو اور میرے ساتھ ہو جاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر تمہیں بخشش چاہیے تو نبی کے سامنے کرم میں آ جاؤ اور پڑھو حرز جا ذکر ذکر شفاعت کیجیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے. اور یہی کتاب ہے، ایک خواب چھاپا کہ ایک اسلامی بھائی نے خواب دیکھا کہ بغداد شریف میں سرکار غوث پاک کی خانقاہ میں مجلس ہو رہی ہے، 3 ممبر لگے ہوئے ہیں، ایک پر سرکار غوث پاک ہے، اسی کے بغل میں ایک ممبر اسی طرح ہے، اس پر الیاس اتار ہے، اور تیسرے ممبر پر ایک ممبر ہے، اس پہ کوئی بزرگ ہے جن کا چہرہ سمجھ میں نہیں آیا. ہاں، غوث اعظم کے بغل میں بغل والے ممبر پر الیاس اتار. اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مرتبہ. ارے بے وقوفو، اپنے پیر کو بڑھانے کے سے پہلے یہ تو سوچ لو کہ کس کی شان ادھر بیان ہو رہی. غوث پاک سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کچھ پیر وہ ہیں جو انسانوں کے پیر ہیں، کچھ پیر وہ ہیں جو جناتوں کے پیر ہیں، کچھ پیر وہ ہیں جو فرشتوں کے پیر ہیں، اور میں سب کا پیر ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں سبحان اللہ، سب کا پیر وہ غوث اعظم. تم کہہ رہے بغل میں بیٹھا دیکھا، ارے سنو بے وقوفو، تمہارے پیر کی کیا حیثیت؟ حضور مفتی اعظم ہند، شہزادہ اعلیٰ حضرت، تاجدار اہل سنت، جن کی پیدائش پر ان کے پیر و مرشد سرکار نور ولی ہونے کی مثال ہے. وہ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. تم برابر پہ بیٹھنے کی بات کرتے ہو، اور یہی تک بس نہیں کیا، آگے سنیے. آگے لکھا کہ غوث پاک ہرا امامہ باندھے ہوئے تھے، یعنی بتانا چاہا کہ یہ مقبولیت ہے. ارے جب اتنی ہی مقبولیت تھی اس پگڑی کی تو اتر کیوں گئی؟ آج سے 5-6 سال پہلے جتنے خواب ان کے دیکھو کتابوں میں، فلاں بزرگ کو دیکھا وہ ہرا امامہ تھا، فلاں بزرگ کو دیکھا ہرا امامہ تھا، حضور تشریف لائے ہرا امامہ تھا، ہرا امامہ. تو جب سب ہرا میں تھے تو تم اتر کیوں گئے؟ پٹری سے بے پٹری کیسے ہو گئے؟ یعنی سب کو جو پسند وہ مودی کے ڈر سے اتر، یوگی کے ڈر سے وہ پگڑی اتر گئی. تو یہی تو فیصلہ ہو گیا تمہارے دلوں میں ڈر کس کا ہے؟ اور ڈرتا وہ ہے جو جرم کرتا ہے، مجرم ہوتا ہے. ہم ہندوستان کے قانون کے مطابق ہر جگہ محفل بھی کرتے ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، مدرسہ بھی چلاتے ہیں، اس لیے ہم ڈرتے نہیں ہیں. اور ہم تو بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو ہم مانتے ہیں جنہوں نے پاکستان بننے پر
मंडी हो रही है और यहाँ चंदा करके तुम पाकिस्तान भेज रहे हो, तो डरोगे तो डर के रंग तो बदलोगे, कलर तो चेंज होगा, और रंग बदलना काम किसका है वो अभी सुन चुके हो। हमारा रंग तो वही है, हमारा रंग वो था, वो है, और इंशाअल्लाह और इन हिंदुस्तान के गद्दारों को पहचानवाते भी थे, पहचानवाते हैं और पहचानवाते रहेंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं, अभी सुना ना ख्वाब, हाँ क्या देखा, उसके पास भी हरा इमाम आदि और एक किताब हाथ में है, उस किताब से दर्स दे रहे हैं। और जब देखा, कहता है जब ख्वाब देखने वाले करीब से देखा तो गौसे पाक के हाथ में पैजाने सुन्नत, दूर गौसे पाक तुम्हारी किताब पैजाने सुन्नत से दर्स दे। नबी आए, नबी मुरसल आए, खुद हुजूर आए, वो तेरे बाज की महफिल है सरकारे आला हज़रत का शेर है, वो तेरे बाज की महफिल, जिस नबी सरकारे गौसे आजम की महफिल में नबी आया, मुरसल आए, खुद हुजूर तशरीफ लाए, वो गौसे आजम तुम्हारी पैदाने सुन्नत, जिस पैदाने सुन्नत पर कई मुफ्तियों ने कुफ्र का फतवा दिया है, उसी फैजाने सुन्नत के अंदर इसी में लिखा है हम ईद क्यों ना मनाएं, और उसके बाद लिखा देखिए ना जब कोई मुल्क किसी जालिम हुकूमत के चंगुल से आजादी पाता है तो हर साल उसी माह की उसी तारीख में खुशी के तौर पर जश्न मनाया जाता है। ये कब बयान किया? ईद मनाने पर। जालिम हुकूमत के चंगुल से आजादी पाता है तो जश्न मनाया जाता, इसलिए हम ही मनाते। माँ कौन सी जालिम हुकूमत थी? क्या जुल्म था? क्या रमजान शरीफ जुल्म का महीना था? क्या रोजा जुल्म था? इसके बाद खुशी मनाई जा रही है इसके दिन। माँ इस पर कई मुफ्तियों ने फतवा मेरे पास है, काफिर होने का फतवा दिया है। ऐसे किताब से औसे पास करते हैं और आगे सुनिए क्या कहा, एक बराबर वाले मिंबर पर, गौसे पाक के बराबर में, मर्तबा देखिए कैसे पढ़ाया जा रहा है, गौसे पाक के बराबर वाले मिंबर पर ये बिठा दिया, और एक इनसे सवाल भी हुआ, मतलब गौसे पाक के मर्तबे से नीचे तो खादी नहीं है। माअल्लाह इनके एक मुरीद ने चैनल पे बयान किया, वीडियो मेरे पास है, बयान किया कि एक तरफ गौसे पाक की जिंदगी से पढ़ते जाओ और दूसरी तरफ इलियास अख्तार की जिंदगी देखो, सेम है। गौसे पाक के बराबर में करोगे, ये तुम्हारे पीर का मर्तबा हो गया माअल्लाह। और मैं आपको बताता हूं और सुनाऊं, और ये भी कम नहीं, ये तो मुरीद की बात है, ये मुरीद ने बयान किया। और खुद इलियास अख्तार से पूछा गया कि बप्पा आप मुजद्दिद हैं या नहीं, आप, और ये तो सवाल किया गया ना, अभी इसका जवाब बताता हूं क्या दिया। उससे पहले ये किताब छप चुकी थी जिसका नाम है खुशनसीब मियां बीवी, खुशनसीब मियां बीवी, ये किताब इनके वहां से छप चुकी है। उसमें इलियास अख्तार के नाम के साथ क्या क्या लिखा हुआ सुनिए, शेख तरीक़त, अमीर अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनों में, मुजद्दिदे किताब में छाप चुके थे, मुजद्दिद कह चुके थे। जब उलमा का फतवा आया, हर जगह से जो है एतराज हुआ कि जो आदमी एक दिन मदरसा पढ़ने न गया हो वो मुजद्दिद कैसे होगा। तो जब ये हुआ एतराज, तब फिर पूछा, सेटिंग करा कर कि पूछो, तो सेटिंग कराया कि क्या आप मुजद्दिद हैं, तो बप्पा ने जवाब दिया नहीं मैं मुजद्दिद नहीं,
جیسے غوث پاک مجدد نہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. معاذ اللہ رب العالمین. بات دیکھیے، میں مجدد نہیں جیسے غوث پاک مجدد نہیں. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں مجدد نہیں جیسے کراچی کی فلاں مسجد کا مؤذن مجدد نہیں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں مجدد نہیں جیسے فلاں آدمی مجدد نہیں. مگر بات کہاں آ رہا ہے؟ غوث پاک. میں مجدد نہیں جیسے غوث پاک مجدد نہیں. اب آئیے غوث پاک کیا فرماتے ہیں اور پھر اس کی بات کو سنیے. سرکار غوث پاک کا فرمان، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے. فرماتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ، ترجمہ سن لیجیے. فرماتے ہیں سرکار غوث پاک نے فرمایا، آدمیوں کے لیے پیر ہیں، قوم جن کے لیے پیر ہیں، فرشتوں کے لیے پیر ہیں، اور میں سب کا پیر ہوں. اور میں نے حضور کو اس مرض مبارک میں یہ حضرت حسن بن نجیم اورانی نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو ولی جلیل حضرت علی بن ادریس یعقوبی رضی اللہ عنہ نے خبر دی. حضرت علی بن ادریس یعقوبی نے بیان کیا کیا کہ میں نے حضور کو اس مرض مبارک میں جس میں وصال اقدس ہوا سنا کہ اپنے شہزادگان کرام سے فرماتے تھے، سرکار غوث پاک اپنے شہزادوں سے فرماتے تھے، مجھ میں اور تم میں اور تمام مخلوقات زمانہ میں وہ فرق ہے جو آسمان و زمین میں ہے. مجھ میں اور تم میں تمام مخلوقات زمانہ میں وہ فرق ہے جو زمین و آسمان میں فرق ہے. تم کہہ رہے جیسے غوث پاک مجدد نہیں تھے، محمد ملا رہا اپنے کو. اب آگے سنیے، اب آگے اتنی تو بات فرمائی، اب آگے سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا، مجھ سے کسی کو نسبت نہ دو اور مجھے کسی پر قیاس نہ دو. مجھے کسی سے نسبت نہ دو اور مجھے کسی پر قیاس نہ کرو، کسی پر قیاس نہ کرو. تو جب غوث پاک نے منع کیا کہ مجھ پر اپنے کو قیاس نہ کرو، اپنے اوپر مجھے قیاس نہ کرو، تو پھر تم نے مجدد نہ ہونے کے لیے یہاں قیاس کیسے کیا؟ غوث پاک کے فرمان کے خلاف تم نے کہا کہ نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے. اور تم کہتے ہو میں مجدد نہیں جیسے غوث پاک مجدد نہیں. ملا رہا ہے اپنے کو غوث پاک سے، اس مرتبے تک پہنچنے کی بات کرتے ہو. ارے غوث اعظم کے مرتبے کو تم کیا سمجھو گے جاہلو؟ غوث اعظم وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فرماتے ہیں، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا بس آگے قادری منزل ہے یا اور یہی تک نہیں، ہزاروں تابعی سے تو فضو، ہزاروں تابعی سے غوث پاک کا مرتبہ کہ تابعی ہزاروں تابعی سے ہزاروں تابعی سے فضو، ہاں وہ طبقہ مجملن قابل ہے، وہ غوث پاک کا مرتبہ. سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. کعبہ کرتا ہے، غوث پاک کا طواف نہیں کرتا، غوث پاک کے دروازے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. کون غوث پاک؟ کون غوث پاک؟ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونٹوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھالا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مانتے ہیں آنکھیں تیرا. حضرت عثمان شریفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم جیسا ولی نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا.
وہ یہ فرما رہے ان کے ایسا کوئی پیدا نہیں ہو اور تم کہتے جیسے غوث پاک مجدد نہیں تھے ویسے میں مجدد نہیں. وہ غوث اعظم دستگیر وہ سرکار غوث اعظم تم کہتے ہو مجدد ہونے کی بات. مجدد اعظم یہ کہتے ہیں مجدد اعظم یہ کہتے ہیں تجھ سے در سے سب اور سب سے ہے تجھ سے در سے سب اور سب سے ہے. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اور جس کی گردن میں یہ دور کا ڈورا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر. قاضی شرع بھی ہے مفتی ملت بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے اے لوگوں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا فرمائے گا جنہیں تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا فرمائے گا جنہیں تم. سرکار غوث اعظم فرماتے میں انہی چیزوں میں سے ہوں جنہیں تم نہیں جانتے. زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں جان نہیں سکتے ان کی عظمت کو ان کی عزت کو ان کے مقام و مرتبے کو اور کہتے جیسے غوث پاک مجدد نہیں. شرم کرو اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو اور غوث اعظم کے مرتبے کو دیکھو. وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاضر آئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ کہا یار غوث اعظم دستگیر فلاں جگہ سے گزرتا ہوں تو ایک قبر سے رونے پیٹنے کی آواز آتی رونے کی اور چلانے کی آواز آتی. آپ دعا فرماتے لگتا ہے وہ بندہ جو ہے عذاب میں ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ وہ بندہ کبھی میری محفل میں آیا میری محفل میں آیا کہا نہیں یار غوث اعظم ہمیں نہیں معلوم آیا کہ نہیں آیا. فرمایا یہ بتاؤ وہ بندہ کبھی میری گلی سے گزرا. تو ان لوگوں نے عرض کیا یا غوث اعظم ہمیں یہ بھی نہیں پتا وہ کبھی آپ کی گلی سے گزرا کہ نہیں گزرا. فرمایا یہ بتاؤ کبھی اس نے میرے لنگر خانے سے لنگر کھایا. خوش نصیب و سنی و لنگر غوثیہ کھانے آئے غوث اعظم کا لنگر کھانے آئے. کبھی میرے لنگر خانے میں لنگر کھایا. کہا یا غوث اعظم ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کبھی اس نے آپ کے وہاں کا لنگر کھایا کہ نہیں کھایا. غوث اعظم نے سر اٹھایا. تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا مسکرائے اور فرمایا فرشتے آئے تھے اور بتا رہے تھے کہ کبھی نہ وہ آپ کے خانقاہ میں آیا نہ کبھی آپ کی گلی سے گزرا نہ لنگر کھانے کا لنگر کھایا مگر ایک بار اس نے آپ کی زیارت کی اور اچھا گمان کیا تھا. میں نے خدا کی بارگاہ میں اپنی زیارت کا واسطہ دے کر کے اس کی بخشش کروا دی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد النبی فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم غلامان غوث اعظم غلامان غوث اعظم مسلک اعلی حضرت فیضان مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مشاہد ملت فیضان شیر ہندوستان فیضان حضور بانی صاحبہ فیضان نیاز ملت. سبحان وہ ہے سرکار غوث اعظم. زندگی میں زیارت کی تھی اچھا گمان کیا تھا تو اس وسیلے
سے گزرتے تھے تو کوئی آواز نہیں سنتے، رونے کی چلانے کوئی آواز نہیں سنتے تھے. تو غوث اعظم کی زیارت کا یہ عالم ہے. اور تم نے کون سا خواب چھاپا ہے؟ نبی کی زیارت نہیں جا رہی، اس کی بخشش نہیں ہو رہی. اور الیاس کا بیان سن رہا ہے تو بخشش ہو جا رہی ہے. اور تمہارا چہرہ دیکھنا، وہ غوث اعظم کا چہرہ تھا، دیکھ رہا ہے تو بخشش ہو رہی ہے. تو تمہارا چہرہ اگر صبح صبح دیکھ لے شاید کھانا نصیب ہے. اور غوث اعظم کا نام لے کر کے ہم کھاتے ہیں غوث اعظم کی بریانی، اور کھاتے رہیں گے انشاءاللہ. غوث اعظم کے ٹکڑے پہ پلتے تھے، پلتے ہیں، پلتے رہیں گے. اور کوئی یہ کہے گا کہ فلاں مولانا کیوں نہیں کہتے، فلاں مولانا کیوں نہیں بتاتے، اتنے مولانا اتنے دعوت اسلامی کے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں. تو معاملہ یہ پڑھا رہے ہیں، مل رہا ہے، کیوں بولیں گے؟ تنخواہیں مل رہی ہیں، پیسے مل رہے ہیں. وہ اس کے ٹکڑے پہ پڑے، ہم غوث اعظم کے ٹکڑے پہ پڑتے ہیں. تمہیں پاکستانی ٹکڑا مبارک ہو، ہمیں بغدادی اور اجمیری ٹکڑا مبارک ہو. اور ہم تو یہی پڑھتے تھے، پڑھتے رہیں گے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں، مانگنے والا تیرا. جب ہمارے ہندوستان میں وہ اجمیرے مقدس میں غریب نواز کی چوکھٹ ہے، تو ہمیں پاکستانی ٹکڑے کی کیا ضرورت ہے؟ غریب نواز عطائے رسول ہے. غریب نواز دو لقب ہیں غریب نواز کے مشہور، ایک عطائے رسول اور ایک، دیکھیے مناسبت دیکھیے، نبی دے رہے ہیں، نبی سے لے رہے ہیں. عطائے رسول اور غریبوں کو دے رہے ہیں. غریب نواز وہاں نہ دینے والے میں کمی، نہ غریب نواز میں کمی، ہم وہاں سے پا رہے ہیں. تو یہی کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے آیا تیرا، کبھی محروم نہیں. ہم اپنے غریب نواز کے ہندوستان کے وفادار تھے، ہیں اور رہیں گے. پاکستانیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہ کل تھا، نہ ہے اور نہ انشاءاللہ رہے گا. لہٰذا سنیوں، اپنے بچوں کو اگر یہی حضور شیر ہندوستان نے کئی بار فرمایا تھا کہ بچوں کو اگر جیل جانے سے بچانا ہے تو اس پاکستانی تنظیم سے دور رکھنا. آج وہی ہوا، کئی جگہ جانچ ہوئی، کئی لوگ اس تنظیم کے چکر میں پھنسے اور اندر گئے، اور کئی لوگوں کی جانچ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام سنی مسلمانوں کو دین و دنیا کی بے شمار برکتوں سے مالا مال فرمائے. باتیں بہت ساری ہیں، یہ دیکھیے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں. آخری بات، یہ کتاب چھاپی ملفوظات اعلیٰ حضرت کے نام سے، اصلی کتاب بھی ہے میرے پاس، یہ فوٹو کاپی ہے، چھاپی اعلیٰ حضرت کی کتاب. اب یہ بتائیے جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا اس میں کوئی کمی ہے؟ مجھے کوئی کمی ہے؟ اب اس کتاب کو ان دعوت اسلامی والوں نے چھاپا اور اعلیٰ حضرت کی اس کتاب سے کئی جگہ کئی عبارتوں کو نکال دیا. کیا کیا؟ کہیں پر ٹائپنگ میں ایک دو لفظ آگے پیچھے ہو جائے، چھوٹ جائے، ایک دو لائن رہ جائے، سمجھ میں آتا ہے. پورا مضمون نکال دینا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ نکال دینا، اور پھر خاص طور سے وہ مضمون نکالنا جس پر وہابیوں کا اعتراض تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اعلیٰ حضرت کی کتاب میں خیانت کر رہے ہو، اعلیٰ حضرت کی کتاب میں، اور وہابیوں کو ہتھیار دے رہے ہو. ہم کل تک کہتے تھے اے وہابیوں تمہاری کتاب میں یہ عبارت تھی کیوں نکال دی، تمہاری کتاب میں یہ عبارت تھی کیوں نکال دی، تمہاری کتاب میں یہ عبارت تھی کیوں نکال دی. آج تم اعلیٰ حضرت کی کتاب اس طرح سے چھاپ کر کے وہابیوں کو ہتھیار دے رہے ہو، موقع دے رہے ہو کہ اگر بات صحیح تھی تو کیوں نکالی. وہابیوں کا تم نے تعاون کیا، وہابیوں کو اعتراض کا موقع دیا ہے، وہابیوں کو تم نے ہتھیار دیا ہے. اس کا مطلب تم سنیت کا فائدہ نہیں کر رہے ہو، سنیت کا نقصان کر رہے ہو. اب ایک چیز بتا دو، کیسی کیسی باتیں نکالی وہ بتا دو. یہ بات بھی نکال دیا، یہ پہلے والی جو کتاب المکتوب شریف اس کی فوٹو کاپی ہے، اور یہ جو ان لوگوں نے چھاپی ہے یہ اس کی فوٹو کاپی ہے، اس میں نہیں ہے. ایک سوال ہوا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں
یہ دعا کرنا کہ اللہ وہابیوں کو ہدایت کرے جائز ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ وہابیوں کو ہدایت دے، یہ دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہابیوں کے لیے دعا قبول ہے، وہابیوں کے لیے دعا قبول ہے۔ ثم لا يعودون، ان کے لیے آ چکا ہے، ثم لا يعودون یعنی پلٹیں گے نہیں، پلٹنے والے نہیں، وہابی کبھی لوٹ کر نہ آئے گا۔ سرکار اعلیٰ فرماتے وہابی کبھی، اور جو ہدایت پا جائے وہ وہابی نہ تھا ہو چلا، جو ہدایت پا جائے وہ وہابی نہ تھا ہو چلا۔ فرماتے کفار وہاں جا کر کہیں گے ہمیں واپس دنیا میں بھیج کہ تجھ پر ایمان لائیں۔ کافر جب مریں گے تو جب عذاب دیا جائے گا تو وہاں جا کر کے کیا کہیں گے؟ واپس دنیا میں مولا بھیج دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انہیں پھر بھیجا جائے تو وہی کریں گے جس سے پہلے منع کیا گیا تھا۔ اگر انہیں پھر بھیجا جائے تو وہی کریں گے جس سے پہلے منع کیا تھا۔ تو وہ حال آپ دیکھیں گے بہت سے وہابیوں دیوبندیوں کا ہے، بہت سے خلا کلیوں کے اندر یہ فطرت پائی جاتی، صفت پائی جاتی ہے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، خرابی تو ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں خرابی ہے، اور پھر گئے وہی بن جائے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں تقدیر کی عبارتیں غلط ہیں، مگر پھر جائیں گے اسی کی چودہ گزریں گے۔ آپ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں پاکستانی تنظیم والے غلط ہیں، مگر پھر جائیں گے اسی کے مدرسے مرگھٹ میں گھر۔ کیسا دوغلا پر ہے، ایک رنگ اختیار کر لو جو صحیح رنگ ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے جو ہو وہ مان لو۔ یہی ہمارا مشن ہے، یہی پیغام ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے بہت ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام نعرہ لگانے والے بہت ہیں، عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے بہت ہیں، مگر عرص حشمتی عرص نیازی کا پیغام یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کی کتاب میں ہے وہ بتاؤ کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا کہ کیوں نام لیا جاتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، تاکہ مدرسہ چلتا رہے، چندہ چلتا رہے، تاکہ نذرانہ ملتا رہے، جلسہ ہوتا رہے، پروگرام ملتے رہے، مگر مسلک اعلیٰ کیا ہے بھی تو بتاؤ۔ یہ جو باتیں بتائی ہماری بات نہیں، اعلیٰ حضرت کی بات بتاؤ۔ آج بتاؤ مجھے شہر کانپور میں کتنی مسجدیں ہیں جہاں پر بورڈ لگا ہو کہ وہابیوں کا آنا منع ہے؟ الا ماشاء اللہ، ایک دو تین مسجدوں کو چھوڑ کر کے باقی مسجدوں میں ہے۔ اور زیادہ تر کانپور شہر کے مولویوں میں کئی مولوی ہیں یہ بتائیں کہ مفتی اعظم سے مرید ہے یا اس اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں مرید ہیں، اور مفتی اعظم نے کیا فرمایا؟ فتویٰ اٹھاؤ مفتی اعظم ان کا، فرماتے وہابیوں پر پابندی لگائی جائے، اگر نہ مانے تو گورنمنٹ میں بتا کر کے، گورنمنٹ میں اپنی شکایت دے کر کے پابندی لگاؤ۔ تھانے میں پولیس چوکی میں جہاں جانا پڑے جاؤ اور بتاؤ کہ یہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، دہشت گرد ہے، ملک کے غدار ہے، یہ ان کا عقیدہ الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ ہے، ان کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ہمارے نزدیک مسلمان نہیں، اور یہ بھی ہمیں مسلمان نہیں کہتے، اپنی کتابوں میں مشرک لکھتے ہیں، بدعتی لکھتے ہیں، تو ہم ان کی مسجد میں نہیں جاتے، یہ ہماری مسجد میں کیوں آتے؟ مگر نہیں، بس نام اس لیے ہے کہ چندہ بھی ہو، نذرانہ بھی آئے، لفافہ بھی ملے، اس لیے اے سنیوں سچے طریقے سے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم ہو جاؤ۔ یہی خانقاہ احمدیہ کا پیغام ہے، یہی اس کے پاک کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا حسینی بنائے، سچا سنی بنائے، اور تمام یزیدیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔